ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ حج آیت نمبر 6 سے ہم پڑھیں گے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ کیا؟ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس بات میں تمہیں کوئی شک ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے تو پھر تم اپنی تخلیق کو دیکھو کہ تمہیں مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے تمہاری آگے جو ہے نسل چلائی، اس کو ہم کیسے ماں کے پیٹ میں رحم میں رکھتے ہیں، اس نطفے سے پھر کیسے ہم جو ہے خون کا ایک لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اس خون کے لوتھڑے سے ہم جو ہے گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں، اس کی ہڈیاں بناتے ہیں، اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، اور پھر تمہاری اچھی تخلیق کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال کے آہستہ آہستہ بڑا کر کے بھرپور عمر تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہم بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو رب یہ سارا کام کر سکتا ہے وہ دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، اور یہ سارا کام دنیا میں تمہیں پیدا کرنا، لے کے آنا، اور نباتات، زمین و آسمان کا نظام، بارشوں کا نظام، اور تمہارے لیے کھیت و کھلیان، یہ ساری چیزیں کس لیے بنائیں؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے۔ تم اس بات کا یقین کر لو، تمہارے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ ایک اللہ حق ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ وہی اس کائنات کو بنانے والا، وہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہمیں اس نے بنایا ہے اس کائنات میں اپنی عبادت کے لیے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کی مرضی سے بنے ہیں، اور جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ جب وہ چاہے گا تب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ، وہی زندگی دیتا ہے مردوں کو۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس لیے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ ہی دوبارہ اٹھائے گا ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں، جو مر کر فوت ہو گئے، قبروں میں پہنچ گئے، ان کو بھی اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَلَا هُدًى، اور بغیر کسی ہدایت کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے۔ ثانی عطفی، اس حال میں کہ موڑنے والے ہوتے ہیں، وہ ہٹنے والے ہوتے ہیں، عن سبیل اللہ، خود بھی ہٹنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے ان کو قیامت کے دن عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، آگ کا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا۔ ان کو یہ جہنم کا عذاب کیوں چکھایا جائے گا؟ کہ انہوں نے جو اپنے برے عمل کیے، برائیاں کیں، جھوٹ بولا، فحاشی اریانی والے کام کیے، دھوکے دیے، فراڈ کیے، جو بھی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں جو عمل کیے، جو کرتوت کیے، ان کا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ کسی بندے پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں، ظلم کرنے والے نہیں۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، اس پر جو ہے جہنم میں ڈالا جانا ہی عدل ہے۔ اس نے دنیا میں عمل ہی ایسے کیے، اللہ کی نافرمانیاں ایسے کی کہ اس پر ساری جو ہے حجتیں تمام ہو گئیں، بار بار سمجھانے والے اس کے پاس آئے، کتابیں اس کے پاس گئیں، اللہ رب العالمین کے احکامات آئے، لیکن اس نے دنیا کو ترجیح دی، اپنی منمانی کی، اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہا۔ اس نے کہا میں ہی بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا، لا یصلاح الا الاشقی، کہ جہنم میں وہی ڈالا جائے گا جو سب سے بڑا بدبخت ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو ڈر جاتا ہے، جو متقی، جو سمجھتا ہے میری قوتیں، میری طاقتیں، میری صلاحیتیں کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ساری قوت، طاقت، اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی انسان، ڈرنے والا انسان تو بچا لیا جائے گا اس سے، اور جس کو ڈالا جائے گا اس پر عدل کا فیصلہ ہوگا، اور وہ خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی اس نے گمراہ کیا، اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے جو عمل کیے ان عملوں کے بدلے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، ایمان پر۔ اللہ رب العالمین جب ہمیں موت دیں تو ایمان پر کلمے والی، شہادت والی موت عطا کریں۔
آپ ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔